یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں. سلام مائی ہیون رائٹس family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel میرا ہرجائی صنم by نادیہ فاطمہ رضوی. So let's get started. آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما. اف، یہ امی کی نواسی اتنی بے سری کیوں ہے؟ شہروز نے کچن سے آتی علیحہ کی آواز سے ڈسٹرب ہو کر انتہائی بے مزہ ہو کر سوچا. ارے شہروز، یہ تم اخبار تھامے کن سوچوں میں گم ہو؟ امی لاؤنج میں داخل ہوئیں تو کاؤچ پر شہروز کو کھویا کھویا دیکھ کر استفسار کیا. امی، آپ کو معلوم ہے نا کہ پورے ہفتے میں مجھے صرف ایک دن آرام کا نصیب ہوتا ہے، مگر شاید اب وہ بھی میرے ہاتھ سے گیا. کیوں بھائی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ تمہارے آرام میں کس نے خلل ڈال دیا؟ امی نے استفہامیہ انداز میں پوچھا. یہ آپ کی بھانجی آشا بھوسلے، مرکہ ترنم نور جہاں کی استانی کتنی مدھ بھری آواز میں پورے گھر میں اپنے سر بکھیر رہی ہے. کچن سے ابھی بھی علیحہ کے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں. شہروز نے کاؤچ پر اخبار پٹک کر دانت پیستے ہوئے کہا تو امی بے ساختہ مسکرا اٹھیں، جسے دیکھ کر شہروز مزید بیزار ہو گیا. اف او بیٹا، تو اس میں اتنا چڑھنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے کہ علیحہ کچھ زیادہ بولتی ہے، امی جز بز ہو کر بولی تو شہروز نے فوراً حیرت سے بات کاٹی. کچھ زیادہ؟ امی، اب آپ جانبداری سے کام نہ لیں. وہ تو اتنا بولتی ہے کہ کوئی گونگا بھی گھبرا کر بول اٹھے کہ خدا کے واسطے خاموش ہو جاؤ. اچھا بابا، میں علیحہ سے کہہ دوں گی کہ تمہارے سامنے زیادہ نہ بولا کرے، امی مصلحت امیز لہجے میں بولیں کہ اسی اثناء میں علیحہ اندر آئی. کھانا تیار ہے خالہ اماں. شہروز بھائی جان، آپ ہاتھ دھو کر جلدی سے ٹیبل پر بیٹھو، میں گرم گرم پھلکے لا رہی ہوں. یہ کہہ کر وہ بنا ان کا جواب سنے دوبارہ چھپاک سے کچن میں غائب ہو گئی. امی، کہہ دیں اس بھائی جان والی سے مجھے صرف شہروز بھائی کہا کرے. اور یہ کیا سمجھ رہی ہے کہ میں یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھا ہوں؟ شہروز تل ملا کر بولا. اف او، تم تو علیحہ کی ہر بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہو. ارے انسان تو یہی کہتا ہے نا کہ ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ. اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آؤ کھانا کھاتے ہیں. امی نے شہروز کو منہ بناتے دیکھ کر کہا تو شہروز فوراً اٹھ کھڑا ہوا. آفس سے واپسی پر اسے آج خاصی دیر ہو چکی تھی. اوپر سے ٹریفک جام اور اس پر متضاد سر میں درد نے شہروز کو اچھا خاصا چڑچڑا کر دیا. بڑی دقتوں سے ڈرائیونگ کر کے وہ گھر پہنچا تو امی علیحہ کے ہمراہ بازار جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں. شہروز، آج تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے صبح ہی تم سے کہا تھا نا کہ علیحہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے. امی، آج آفس میں کام زیادہ تھا، میں اس وقت تو بالکل بھی بازار نہیں جا سکتا. آپ یہ پروگرام کل پر اٹھا رکھیں. شہروز ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پر ڈھہ گیا. السلام علیکم آنٹی. اچانک آفاق کی آواز لاؤنج میں ابھری تو شہروز اور امی دونوں چونک گئے. ارے آفاق بیٹا، تم آج اتنے دنوں بعد آئے، مگر درست وقت پر آئے. آنٹی، یہ صاحبہ کون ہے؟ آفاق نے امی کی بات نظر انداز کر کے علیحہ کی بابت استفسار کیا جو کاؤچ پر بیٹھی تھی. علیحہ بھی آفاق کی جانب متوجہ ہو چکی تھی. بیٹا، یہ میری بھانجی ہے، پچھلے ہفتے گاؤں سے آئی ہے. او اچھا، مگر آج سے پہلے تو میں نے انہیں کبھی آپ کے گھر نہیں دیکھا. یہ پہلی بار کراچی آئی ہے. اچھا بھائی آفاق، تم ہمارا ایک کام کر دو، ہمیں مارکیٹ لے چلو. آفاق جو کہ شہروز کا دوست اور پڑوسی تھا، اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا
فوراً حامی برتے بولا، اف او امی، میں نے جب کہہ دیا کہ میں کل آپ کو لے چلوں گا تو آفاق کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شہروز کو آفاق کی آمد بالکل پسند نہیں آئی، اور وجہ تھی علیحہ صاحبہ۔ آفاق بھنورا صفت لڑکا تھا، آج کل کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتا۔ اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں، اور ان میں سے اکثر کے وہ نام بھی بھول جاتا تھا۔ پہلے لڑکے لڑکیوں سے صرف فلرٹ کر کے اور کچھ وقت گزارا کر کے ہی سیر ہو جایا کرتے تھے، مگر میڈیا کی آزادی اور خود لڑکیوں کی بے باکی نے اب برائی کو برائی نہیں بلکہ ماڈرنزم اور ایڈونچر کا نام دے دیا تھا، اور تمام حدیں پار کر کے یہ سمجھتے تھے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ اتنی معیوب بات نہیں، جبکہ علیحہ صاحبہ سیدھی اور بیوقوف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حد تک احمق بھی تھی۔ خالہ، شہروز بھائی جان کو کھانا کھلا کر چلتے ہیں، علیحہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ خود کھانا نہ کھا سکوں، آپ لوگ اطمینان سے جائیں، میں خود کھا لوں گا، شہروز جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ شہروز کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا کہ کھٹکے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تو علیحہ چائے لیے اندر آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہروز بھائی جان، چائے؟ علیحہ کی اداس اور سنجیدہ سی آواز ابھری۔ آج خلاف توقع اس کی آواز میں چہک اور کھنک مفقود تھی۔ شہروز کو مجبوراً متوجہ ہونا پڑا۔ چائے کا کپ لیتے ہوئے شہروز نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ شہروز کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری اور کارپٹ پر ہی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شہروز نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ یہ تم اس طرح کیوں بیٹھ گئیں؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیا بتاؤں شہروز بھائی جان، مجھے گاؤں بہت یاد آ رہا ہے۔ اتنا کہتے ہی موٹے موٹے آنسو اس کی پرکشش آنکھوں سے تیزی سے گرنے لگے۔ ارے ارے، تم رو کیوں رہی ہو؟ شہروز کپ رکھ کر اٹھا اور اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے گھر، بڑی اماں اور چچا کریم بہت یاد آ رہے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ آواز کے ساتھ رو رہی تھی، جبکہ شہروز سر تھامے بے بس بیٹھا تھا۔ اسے کسی روتے ہوئے کو اور کسی لڑکی کو خاموش کروانے یا تسلی دینے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ بھی پیر پسار کر بیٹھ گیا۔ علیحہ، اب چپ بھی ہو جاؤ ورنہ تمہارے سر میں درد ہو جائے گا۔ بڑے سوچ بچار کے بعد شہروز اتنا ہی بول پایا۔ میں اپنے اماں ابا کو تو دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا تو مجھے یاد نہیں، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ فوت ہو گئے۔ بڑی اماں یعنی نانی ہی میری اماں، ابا، بہن بھائی سب کچھ تھیں، اور ان کے وجود کے بعد وہ بھی میری تنہائی کا ساتھی، میرا دوست، میرا رازدار۔ اتنا کہہ کر وہ پھر ہچکیاں لینے لگی، جبکہ شہروز کے کان پورے قد سے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ وہ کون؟ وہ جی چچا کریم کے گھر میں رہتا ہے، میں روز اس سے ملنے جاتی تھی، مجھے دیکھ کر وہ بھی کھل جاتا تھا، بہت یاد آتا ہے وہ، علیحہ دل سوز انداز میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ شہروز کی تمام ہمدردی اور شفقت میزائل کی طرح ایک جھٹکے سے خلا میں اڑ گئی۔ اس نے انتہائی تپ کر علیحہ کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ علیحہ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جی؟ اچانک اس غیر ضروری سوال پر وہ حیران ہو کر شہروز کو دیکھنے لگی۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ پچھلے سال بڑی اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگلے جاڑوں کے موسم میں 18 کی ہو جاؤں گی، علیحہ دماغ پر زور ڈال کر بولی۔ اور اس سے تمہاری دوستی کب سے ہے؟ دوسرا سوال داغا گیا۔ صحیح سے یاد نہیں، مگر ہاں بچپن سے، پتہ ہے ایک بار وہ بیمار پڑ گیا، میری تو جان پر بن آئی، میں نے اسے گود میں، بس
اب اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا. میں تو سمجھتا تھا یہ وبا صرف شہر کی لڑکیوں کو ہی مریض بنا گئی ہے، مگر گاؤں کا بھی یہی حال ہے. شہروز اس کی بات پر تل ملا کر بولا. وبا؟ کون سی وبا؟ او، کہیں ہیضے کی وبا تو نہیں؟ ہاں، ایک بار یہ وبا ہمارے گاؤں میں پھیل گئی تھی. کاکی جنت کے بیٹے کو. اف میرے خدا، تمہاری باتیں سن کر میرا سر پھٹ جائے گا. تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ. شہروز سپرنٹ کی مانند کارپٹ پر سے اچھل کر کھڑا ہوا. مگر شہروز بھائی جان. مت کہو مجھے بھائی جان، میں کوئی تمہارا بھائی وائی نہیں، نہ مجھے تمہیں بہن بنانے کا شوق ہے. وہ غصے سے بولا. مگر خالہ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ میرے بھائی ہو. ہاں، ہم دونوں بچپن میں بچھڑ گئے تھے نا. وہ لفظ چبا چبا کر بولا. اور اگر تم 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہیں گئیں تو. یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا. اچھا میں جا رہی ہوں. علیحہ شہروز کو مشتعل دیکھ کر خوف زدہ سی نکل گئی. شہروز نے گہری گہری سانسیں لے کر اپنے اشتعال کو کنٹرول کرنا چاہا، پھر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. آنٹی، تعلیم تو آج کل لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک عورت ہی نسل کو سنوارنے اور بگاڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تعلیم یافتہ مائیں ہی اپنے بچوں کی صحیح اور مثبت تربیت کر پائیں گی. آفاق زور و شور سے واز دے رہا تھا، جبکہ امی شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، مگر آفاق انہیں موقع ہی نہیں دے رہا تھا. شہروز گھر کے پچھلے صحن میں رکھے گملوں کی کانٹ جھانٹ کر کے لاؤنج میں آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا. علیحہ کی موجودگی میں آفاق کی آمد اسے ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ شہروز کو یہ بخوبی معلوم تھا کہ آفاق کی فطرت کیا ہے. اسے پتہ تھا کہ وہ صرف علیحہ کی خاطر یہاں بلا ناگہ چکر لگا رہا ہے. آفاق، ہم نے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ علیحہ کو ہم کالج داخلہ دلوائیں گے، اور میں 2-3 کالجز کے فارم بھی لے آیا ہوں. شہروز رکھائی سے بولا. آفاق بیٹا، یہی بات میں بھی تم سے کہنا چاہ رہی تھی، مگر تمہاری زبان تو فراٹے بھر رہی تھی. اماں تھوڑا برا مان کر بولیں تو آفاق کچھ لمحے کے لیے شرمندہ سا ہو گیا، پھر ڈٹائی سے بولا. آنٹی، اگر ایڈمیشن کے سلسلے میں میری مدد درکار ہو تو مجھ سے کہیے گا. شہروز تو اپنی جاب میں مصروف رہتا ہے نا. آفاق بھائی جان، یہ لیجئے آپ کے گرما گرم پکوڑے اور چائے. شہروز نے علیحہ اور آفاق کو بغور پرسوچ نگاہوں سے دیکھا. یار، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا تمہارے گھر پر بری نظر کیوں رکھوں گا؟ میرے لیے لڑکیوں کا کیا کال پڑ گیا جو میں اپنے دوست کے گھر میں نقب لگاؤں گا؟ لا حول ولا قوت. شہروز نے جب آفاق کے لتے لیے تو آفاق اچھا خاصا برہم ہو گیا. دیکھو آفاق، علیحہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی نانی کے انتقال کے بعد جب اس کے رشتہ داروں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تو امی اسے اپنے ساتھ لے آئیں. وہ بہت معصوم اور سادہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے. بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے باہر مل لیا کرو، اور پھر جب علیحہ کالج جانے لگے تو امی سے مل کر آ جایا کرنا. شہروز کو یہ معلوم تھا کہ وہ امی سے ملنے کا بہانہ بنائے گا، لہٰذا یہ کہہ کر اس نے اس بات کا اسے موقع ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر نہ آؤں تو پھر میں نہیں آؤں گا. آفاق برا مان کر اٹھا تو شہروز کو کچھ ندامت بھی ہوئی، مگر اس نے آفاق کو روکا نہیں، کیونکہ یہ علیحہ کے لیے بے حد ضروری تھا. آج علیحہ کا کالج میں پہلا دن تھا. وہ بہت زیادہ نروس دکھائی دے رہی تھی. شہروز بھائی جان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ایسا کرتے ہیں، واپس گھر چلتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے ہفتے سے کالج ضرور جایا کروں گی. علیحہ کی معصومانہ
चालाकी पर ड्राइविंग करते शहरोज के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ आई। बचकाना बातें मत करो अलीहा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तरह बहुत सारी लड़कियों का आज पहला दिन होगा, किसी अच्छी सी लड़की से दोस्ती कर लेना। शहरोज इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। मगर वो तो यहाँ के स्कूलों से पढ़ कर आई होंगी, जबकि मैंने मैट्रिक अपने गांव से किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलो शाबाश, अपने चेहरे पर आई इन हवाइयों को गालिब करो, कॉलेज आने वाला है। शहरोज़ का ये जुमला सुनकर वो मज़ीद बदहवास हो गई, जबकि शहरोज़ को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बैंक लूटने या फिर दहशत गर्दी के लिए भेज रहा हूँ। कंट्रोल करो अपने आप पर। वो इसे डपटते हुए बोला तो अलीहा जल्दी जल्दी अपनी सांसें हमवार करने की तगोदो में लग गई। शहरोज़ बेटा, इस साल तुम माशाल्लाह पूरे 30 के हो जाओगे। अब तो तुम्हारा सेट होने का बहाना भी नहीं रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब शादी में ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है बेटा। शहरोज़ रात को अम्मी की टांगें दुबाते इधर उधर की बातें कर रहा था कि अचानक अम्मी ने ये मौजू छेड़ दिया। वो तो शुक्र है कि अलीहा अम्मी के बेड के दूसरी जानिब सर से पैर तक चादर ताने गहरी नींद सो रही थी, वरना अगर वो बोलना शुरू हो जाती तो फिर इससे जान छुड़ाना मुश्किल था। ठीक है अम्मी, आप जैसा चाहें करें, मगर लड़की समझदार और संजीदा हो और इस घर को अच्छी तरह संभाल सके। तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। अम्मी शहरोज़ का जवाब सुनकर खिल उठीं, फिर कुछ सोच कर गोया हुईं। बेटा, तुम्हारी कोई पसंद हो तो मुझे बता दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। पसंद तो मेरी कोई नहीं है, अलबत्ता मेरे कॉलीग ने एक बार बातों बातों में अपनी साली का तज़किरा किया था। शहरोज़ संजीदगी से बोला। तुमने देखा है इसकी साली को? कैसी है, क्या करती है? मैंने देखा तो नहीं, मगर खावर इसकी बहुत तारीफ़ करता है। शायद ग्रेजुएशन किया हुआ है और पार्लर वगैरह का भी कोर्स कर रखा है। शहरोज़ ज़हन पर जोर डालते बोला तो अम्मी ने जोश से कहा, तो फिर ठीक है, इस लड़की को देख लेते हैं। आखिर मैं अकेली कहाँ जगह जगह लड़की ढूंढती फिरूंगी। अम्मी की इस बात पर शहरोज़ ने इस बात में सर हिलाया। इंतहाई चिलचिलाती धूप में पिछले आधे घंटे से शहरोज़ अलिया के कॉलेज के बाहर गाड़ी में इसका मुंतज़िर था, मगर शायद वो मौसूफ़ा आज घर जाना भूल चुकी थी। गाड़ी में गो के एसी चल रहा था, मगर बाहर गर्मी की शिद्दत की बदौलत इसकी ठंडक नाकाफ़ी थी। वो बेजार सा बार बार कॉलेज गेट की जानिब देख रहा था कि अचानक आफाक की गाड़ी इसे नज़र आई। शहरोज़ इसे देखकर समझ गया कि यकीनन वो किसी लड़की के चक्कर में आया है। इसी असना में अलीहा साहिबा एक इंतहाई अल्ट्रा मॉडर्न लड़की के हमरा गेट से बरामद हुई। पहले मौसूफ़ा ने आफाक को जाकर सलाम झाड़ा, फिर दोनों को खुदा हाफिज़ कहकर शहरोज़ की गाड़ी की जानिब लपकी। इसी पल शहरोज़ का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। सॉरी शहरोज़ भा, शट अप, मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि इतनी सड़ी हुई गर्मी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम महारानियों की तरह अटखेलियाँ करती हुई इतनी देर से बाहर आ रही हो। शहरोज़ एकदम धाड़ा था। अलीहा सहम सी गई। वो दरअसल सोनिया की वजह से, वो फ़कत इतना ही बोली थी कि फिर से शहरोज़ की चंगाड़ कानों से टकराई। कौन सोनिया? अलीहा ने झुरझुरी लेकर पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर जल्दी से बोली, वो आफाक भाईजान की कज़न। अचानक शहरोज़ चुप का चुप रह गया। वो पल भर में बात बखूबी जान गया कि ये सोनिया नामी लड़की आफाक की हरगिज़ कज़न नहीं बल्कि गर्ल फ्रेंड है, और इसका अंदाज़ो अतवार देखकर
اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کس رنگ ڈھنگ کی لڑکی ہے۔ کب سے دوستی ہے تمہاری سونیا کے ساتھ؟ اب کے بار وہ اپنے لہجے پر بمشکل قابو پا کر بولا۔ جب سے کالج آئی تھی۔ علیحہ کے جواب پر اس کا ذہن پوری طرح الجھ گیا۔ امی، آپ کو علیحہ کو اپنے ہمراہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں پلی بڑھی ہے، سوائے اپنی نانی اور چند لوگوں کے اس نے دنیا میں کچھ دیکھا تک نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ باہر کی دنیا کتنی سنگین اور پرخطر ہے، اور ہماری علیحہ بی بی پیٹ بھر کر احمق اور بے وقوف۔ آخر میں شہروز دانت پیس کر بولا تو امی ایک دم پریشان ہو گئیں۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ خدا نخواستہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ امی، کچھ غلط نہیں ہوا، مگر مجھے علیحہ کی سادگی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ شہر کی لڑکیوں کے ساتھ موو نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے کسی رشتہ دار سے بات کریں کہ وہ اسے واپس گاؤں لے جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد شہروز نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کے خالص پن اور معصوم انداز کو شہر کی آلودگی اور کثافت اپنی لپیٹ میں لے کر اسے بھی آلودہ کر سکتی تھی۔ بیٹا، میں کیسے اسے رشتہ داروں کے پاس بھیج دوں، جب کہ نانی کی موت کے بعد اس کے تمام قریبی لوگوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا؟ امی فکر مند لہجے میں بولیں۔ امی، وہ ایک نو عمر لڑکی ہے، اوپر سے موصوفہ، عقل سے بالکل پیدل، بہت بڑی ذمہ داری ہے علیحہ ہمارے لیے۔ شہروز سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جانتی ہوں بیٹا، میں بھی علیحہ کی طرف سے پریشان رہتی ہوں، مگر اس ڈر سے اسے گاؤں جا کر کسی کے در پر نہیں پٹک سکتی۔ امی پریشان ہو کر بولیں تو ایک دم شہروز کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ امی، ہم علیحہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ کیا باولے ہو گئے ہو؟ علیحہ فرسٹ ایئر میں ہے، میں اتنی کم عمری میں شادی کے حق میں نہیں، امی قطعیت سے بولیں۔ اف او، اتنی کم عمر کہاں ہے، مجھے بتا رہی تھی کہ 18 کی ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہوگی۔ شہروز اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی غرض سے بولا اور امی سوچ میں پڑ گئیں۔ مگر رشتہ کہاں ملے گا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ اچھے ہوں، آخر مجھے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ امی نیم رضا مند ہو کر بولیں۔ یہ کام اب مجھ پر چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ علیحہ کے لیے اچھا رشتہ ضرور مل جائے گا۔ شہروز یقین آمیز لہجے میں بولا تو امی مطمئن ہو گئیں۔ ہائے اللہ، چچا کریم، تم مجھ سے ملنے آئے مگر اسے ساتھ نہ لائے، پتہ ہے وہ مجھے کتنا یاد آتا ہے۔ شہروز جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو علیحہ کے اس جملے نے اس کا استقبال کیا۔ ارے دھی، میں تو کام سے شہر آیا تھا، سوچا کہ تجھے بھی دیکھ لوں، اب اسے اپنے ساتھ ساتھ میں کہاں لیے پھرتا۔ اچھا، وہ ٹھیک تو ہے نا، وہ مجھے یاد تو کرتا ہوگا۔ علیحہ کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ شہروز چڑھ کر اندر داخل ہوا۔ چچا کریم اسے دیکھ کر صوفے سے اٹھا۔ سلام بابو، ایک دیہاتی ٹائپ آدمی نے اسے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا تو شہروز نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ چچا کریم، جب یہ اس سے ملنے کو اتنا بے قرار ہو رہی ہے تو انہیں اپنے ساتھ لے ہی جائیں۔ شہروز چل بلا کر بولا تو کریم چچا گھبرا سا گیا۔ نہیں بابو، یہ تو چھلی ہے، کچھ دن میں بھول جائے گی۔ چچا، وہ اذان تو دیتا ہے نا، علیحہ نے کہا تو شہروز ٹھٹک گیا۔ کیا وہ اذان دیتا ہے؟ مسجد کا مولوی ہے کیا؟ شہروز نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ او نا جی نا بابو، وہ مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا کریم شہروز سے زیادہ حیران ہو کر بولا۔ شہروز بھائی جان،
میں جب بھی اس کے سامنے آتی تھی تو وہ اپنی نازک اور خوبصورت گردن آگے کر کے بانگ دیتا تھا۔ شہروز زیر لب بولا، بابو جی میرے مرغے سے بہت پیار کرتی ہے یہ جھلی۔ مرغا؟ چچا کریم کی بات پر حیرت اور شوق کے زیر اثر وہ زور سے بولا، آپ اسے مرغا مت کہیے، اس کا نام راجا ہے۔ علیحہ برا مان کر بولی تو شہروز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بیوقوف لڑکی پر لان تان کرے یا کہہ کے لگائے۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور معصوف مرغا نکلے۔ تم واقعی عقل سے پیدل اور احمق لڑکی ہو، شہروز ہنستے ہوئے بولا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پھر وہ اپنے قہقہ کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ وہ اسے کالج سے پک کرنے آیا تو آج خلاف معمول علیحہ کو کافی چپ اور الجھا سا پایا۔ پہلے تو شہروز نے سوچا کہ وہ خود اسے بتا دے گی کیونکہ وہ ہر بات شہروز سے شیئر کرتی تھی، مگر جب کافی دیر ہو گئی تو شہروز نے خود ہی پوچھ لیا، کیا بات ہے علیحہ؟ ٹیچر سے ڈانٹ پڑ گئی یا پھر کلاس سے باہر نکال دیا؟ ہاں، نہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ پہلے تو علیحہ زور سے چونکی، پھر شہروز سے نگاہیں چرا کر بولی۔ شہروز سمجھ گیا کہ کوئی سیریس بات ہے۔ چلو آج تمہاری پسند کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ نہیں، آج میرا دل نہیں چاہ رہا۔ شہروز کے بات پر علیحہ کا جواب انتہائی غیر متوقع تھا، وگرنہ وہ تو آئس کریم کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، چاہے گلا خراب ہو یا فلو، مگر آئس کریم کا پرہیز ہرگز نہیں کرتی تھی۔ مگر میرا دل چاہ رہا ہے، یہ کہہ کر شہروز نے گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھائی۔ شہروز کافی پریشان تھا، بار بار علیحہ کا الجھا سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد شہروز نے جب اس سے نرمی سے استفسار کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی، شہروز بھائی جان، آپ کے کہنے پر میں نے سونیا سے دور رہنا چاہا، مگر وہ خود ہی میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ آج مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا کزن شہروز بہت اسمارٹ ہے اور تم بالکل پاگل ہو کہ اسے بھائی جان کہتی ہو، اور اس سے آگے وہ کچھ بتا نہیں پائی۔ اور شہروز سمجھ گیا کہ آگے سونیا نے کس قسم کی گھٹیا باتیں کی ہوگی جس کی وجہ سے علیحہ کا معصوم اور کچا ذہن کس قدر متاثر ہوا ہوگا۔ اس نے سونیا کو خوب برا کہا تھا اور علیحہ کو نرمی اور حلاوت سے سمجھایا تھا ایسی فضول باتوں میں قطعاً دھیان نہ دے اور سونیا سے فوراً قطع تعلق کر لے۔ مگر کیا صرف ایک سونیا تو نہیں ہے؟ سونیا جیسی کوئی دوسری لڑکی اس طرح کی باتیں کر کے اس کے ذہن کو بھٹکا سکتی ہے۔ وہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، مگر کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایم ڈی کو فائل اور کچھ ضروری ڈاکومنٹس چیک کرا کے اپنے کیبن کی جانب آیا تو خاور کو کرسی پر بیٹھا پایا۔ فائل چیک کر لی ایم ڈی نے؟ خاور نے اسے آتا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بھائی، شکر ہے خدا کا، کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا، ورنہ تم تو جانتے ہو انہیں مطمئن کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ شہروز ایک اطمینان بھری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے بولا، یار میں نے تم سے اپنی سالی کا تذکرہ کیا تھا نا، اور تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنی امی سے بات بھی کی ہے۔ خاور اپنے مطلب پر آتے ہوئے بولا، ہاں میں نے امی کو بتایا تھا۔ شہروز کو ایک دم یاد آیا تو اس بات میں سر ہلا کر بولا، تو تم کب اپنی امی کو لا رہے ہو؟ دراصل فریحہ کے ایک دو رشتے موجود ہیں، تم جا کر میرے سسرال والوں سے مل لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ فریحہ کے لیے کسی رشتے کو ہاں کر بیٹھیں۔
خاور سہولت سے بولا، میں انشاءاللہ جلد ہی امی کے ساتھ آؤں گا۔ علیحہ کالج کے ماحول میں کافی ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ شہروز کے کہنے پر اس نے سونیا سے بات چیت بند کر دی تھی۔ شروع میں سونیا نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر علیحہ کا رویہ دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ پڑھائی کے سلسلے میں وہ اکثر شہروز سے مدد لیتی تھی۔ اونچی آواز میں گانے گانا اور نان سٹاپ بولنا اس نے شہروز کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ امی خاور کی سالی کو دیکھ آئی تھیں اور شہروز کے لیے اسے پسند بھی کر لیا تھا۔ شہروز کو فریحہ تو ٹھیک ٹھاک لگی، مگر فریحہ کی امی اور بہن یعنی خاور کی بیوی اسے کچھ خاص متاثر نہیں کر سکی تھیں۔ امی باقاعدہ رشتہ ڈالنے کا ارادہ کر رہی تھیں کہ اس عرصے میں فریحہ کے والد انتقال کر گئے اور یوں یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے التوا میں پڑ گیا۔ علیحہ شہروز سے میتھس کے کچھ پوائنٹ سمجھ رہی تھی، جبکہ شہروز پوری توجہ اور انہماک سے پوائنٹس اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد شہروز نے محسوس کیا کہ علیحہ صاحبہ کے آگے وہ محض بین بجا رہا ہے۔ علیحہ بی بی، خیالی دنیا سے باہر آ جاؤ، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ شہروز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ ایک دم ہڑبڑا سی گئی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علیحہ نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ کہاں کی سیر کر رہی تھیں آپ؟ چاند کے باغات کی، بادلوں کے دریاؤں کی، یا پھر آسمانوں کے آنگن کی؟ شہروز اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بمشکل اپنے اشتعال کو ضبط کر کے بولا تو علیحہ نے بے ساختہ شہروز کی جانب دیکھا۔ سیاہ ذہین آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے، گھنی مونچھوں تلے انابی گداز ہونٹوں کو بھینچے، بلیک ٹی شرٹ پر فون کلر کی پینٹ پہنے وہ بہت خاص لگا۔ آج پہلی بار علیحہ نے اسے غور سے دیکھا۔ میرا معائنہ ہو چکا ہو تو وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم کھوئی ہو۔ ہائے اللہ، یہ تو میرے دل کی ہر بات جان لیتے ہیں۔ شہروز کے استفسار پر اس نے گھبرا کر سوچا۔ نہیں شہروز بھائی جان، کوئی بات نہیں ہے، وہ خواہ ہنستے ہوئے بولی۔ علیحہ، مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ شہروز نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو علیحہ مجبور سی ہو گئی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ میری منگنی کب ہوگی؟ واٹ؟ یہ اچانک تمہیں منگنی کرنے کا سودا کیسے سوار ہو گیا؟ شہروز اس کی بات پر حیرت سے بولا۔ دراصل عاتکہ بتا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب عاتکہ تمہیں کیا بتا رہی تھی؟ شہروز تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا منگیتر اس سے بہت پیار کرتا ہے، روز اسے فون کرتا ہے، ہر وقت کالج میں اس کے میسج آتے رہتے ہیں، اور تو اور وہ اسے اتنے اچھے گفٹس دیتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ آخر میں وہ پرجوش ہو کر بولی، تو تم کو کیا چاہیے، گفٹس یا یہ چھچھورا پن؟ بھلا یہ عمر ہے تم لوگوں کی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی؟ تم بھی چھانٹ چھانٹ کر دوستیں بناتی ہو، آخر تمہیں عقل کیوں نہیں آ جاتی؟ شہروز اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے بولا تو وہ منمنا کر رہ گئی۔ میں تھوڑے کہہ رہی ہوں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس عاتکہ کو دیکھ کر تمہیں بھی منگنی کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے، یہی بات ہے نا؟ شہروز کی صاف گوئی پر وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ حد ہوتی ہے بیوقوفی اور نہ سمجھے پن کی۔ اب تم اتنی بچی نہیں ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکو۔ مت ایسی لڑکیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو جو اس قسم کی فضول گوئیاں کر کے تمہارے خالی دماغ کو بھٹکاتی ہیں۔ میرا دماغ خالی نہیں۔ شہروز کے آخری جملے پر اس نے سر اٹھا کر بھرپور احتجاج کیا۔
اگر اس میں کچھ بھرا ہوتا نا تو تم منگنی نہ ہونے کے غم میں یوں ہلکان نہ ہو رہی ہوتی۔ ارے شہروز، کیوں ڈانٹ رہے ہو علیحہ کو؟ امی کچن سے شہروز کی اونچی آواز سن کر باہر آ کر بولیں، سمجھائیں اپنی کم عقل اور عقل کی دشمن بھانجی کو، ورنہ میں اس کا کالج جانا ہی بند کرا دوں گا۔ شہروز اس پل غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا اور علیحہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ طیش کے مارے شہروز گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فریحہ کے والد کے 40ویں کے بعد خاور نے باقاعدہ رشتہ لے کر آنے کا کہا تاکہ نیک کام میں تاخیر نہ ہو، مگر علیحہ کی وجہ سے ان دنوں وہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ خاور، ابھی کچھ دن رک جاؤ، کچھ نجی پرابلم ہو گئی ہے، ابھی آنا ذرا مشکل ہے۔ شہروز اسے ٹالتے بولا، اوکے جیسی تمہاری مرضی، مگر دیر نہ کرنا، آنٹی کو فریحہ کی شادی کی جلدی ہے۔ شہروز اس پل اتنا اپسیٹ تھا کہ دل چاہا کہہ دے، اگر اتنی جلدی ہے تو کہیں اور کر لیں، مگر وہ کبھی بھی اتنا بد لحاظ نہیں ہوا تھا، سو خاموش ہی رہا۔ تیز گرمی اور حبس زدہ ماحول میں اچانک گھر گھر کر بادل آ گئے اور پل بھر میں ہی برس اٹھے۔ سب کچھ جل تھل ہو گیا۔ کالج میں موجود تمام لڑکیاں اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھیں۔ عاتقہ آج کالج نہیں آئی تھی، لہٰذا علیحہ بور سی کوریڈور کے سائڈ پر بنی سیڑھیوں پر تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک سونیا وہاں سے گزری۔ اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر کچھ سوچ کر سونیا اس کے پاس آ کر دھپ کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علیحہ نے اپنے دھیان سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آج لالی ووڈ کی ہیروئن دکھائی نہیں دے رہی۔ سونیا کے جملے پر علیحہ نے نہ سمجھے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کون ہیروئن؟ ارے وہی عاتقہ صاحبہ، موصوفہ آج کل بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ وہ کیسے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اب تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی قیمتی اشیاء نظر آتی رہتی ہیں، سونیا نے تنزن کہا۔ ہاں، اس کا منگیتر اسے گفٹس دیکھتا ہے نا؟ ہاں، سو کالڈ منگیتر، 6 یا 8 مہینے کے لیے، سونیا ہنوز اسی انداز میں بولی۔ کیا مطلب 6-8 مہینے؟ علیحہ نے اچنبھے سے کہا۔ مائی ڈیئر علیحہ، وہ عاتقہ کا منگیتر نہیں بلکہ بوائے فرینڈ ہے، وہ بھی اس لیے کہ موصوف کے پاس اچھی گاڑی ہے اور وہ اتنے کھلے دل کا ہے کہ عاتقہ جس چیز کی فرمائش کرتی ہے وہ اسے فراہم کر دیتا ہے۔ سونیا نے بیزاری اور حسد امیز لہجے میں اسے بتایا تو علیحہ کا سر چکرا کر رہ گیا۔ تو ایک دم علیحہ کو ان باتوں سے کراہیت محسوس ہوئی۔ شہروز بھائی جان ٹھیک کہتے تھے، مجھے سونیا جیسی لڑکیوں سے دوستی تو کیا بات بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ دل میں بولی اور ایک دم سریعت سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ تم کہاں چلی؟ سونیا نے اسے یوں اچانک اٹھتے دیکھا تو متعجب ہو کر اس سے پوچھا، آفاق بھائی تمہارے کزن ہیں نا؟ ارے تم اس کمینے کو کیسے جانتی ہو؟ کہیں اب وہ تمہارے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ اس کے جھانسے میں مت آنا، بہت کنجوس اور چلاک انسان ہے، اپنا مطلب اتنی صفائی سے نکالتا ہے کہ انسان بس ہاتھ ملتا رہ جائے، بہت بڑا فلرٹ ہے وہ، سونیا نے غصے سے کہا تو مزید کچھ بھی سننا علیحہ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ سونیا اسے پکارتی رہ گئی مگر علیحہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر بھی اس کی طبیعت خاصی بوجھل اور مزمل رہی، وہ کھانا کھائے بغیر بستر پر ڈھہ گئی۔ سونیا اور عاتقہ کی باتیں گاہے بگاہے اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ آج جو باتیں سونیا نے اس کے گوش گزار کی
وہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ انکشاف سے کم نہیں تھی۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ آفس سے گھر آیا تو امی نے بتایا، آج علیحہ نے کالج سے آ کر نہ کھانا کھایا اور نہ ہمیشہ کی طرح اپنے کالج کی باتیں بتائیں۔ بس آتے ہی بولی کہ مجھے بھوک نہیں، کنٹین میں کچھ کھا لیا تھا اور اب اسے نیند آ رہی ہے۔ امی سے تفصیل جان کر وہ کچھ فکر مند ہو گیا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے باتیں کرتا اس کے کمرے کی جانب آیا جہاں علیحہ کالج یونیفارم میں ہی سو رہی تھی۔ شہروز نے نیم تاریک کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ علیحہ ایک دم کمرے میں آتی شام کی نرم و ملائم روشنی کی بدولت کس میں آئی۔ پھر اس نے جوں ہی آنکھیں بولیں، اپنے سامنے شہروز کو استادہ پایا۔ ارے شہروز بھائی جان، آپ! یہ کہہ کر وہ تیر کی مانند بستر سے اٹھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ کھانا کس خوشی میں نہیں کھایا اور یونیفارم بھی چینج نہیں کیا؟ کیوں، کیا راجہ یاد آ رہا ہے؟ شہروز آخر میں شرارت سے بولا تو وہ ایک بار پھر سے اداس ہو گئی۔ مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آ رہا ہے۔ شہروز نے آج پہلی بار اسے اس قدر ڈسٹرب دیکھا تھا۔ اچھا، تم جلدی سے کپڑے چینج کر کے فٹافٹ تیار ہو جاؤ، آج ہم سیر کے لیے جائیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ شہروز اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے بولا تو علیحہ نے غیر یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ شہروز نے اسے سیر کرانے کے وعدے کیے تھے، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ 100% سچ۔ شہروز دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر بولا تو علیحہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، آپ باہر انتظار کریں، اور ہاں، کہیں چلے مت جائیے گا۔ علیحہ باتھ روم کی طرف جاتے جاتے ہوئے شہروز سے بولی تو باہر کمرے سے نکلتے شہروز نے مسکرا کر، اوہ، تو یہ بات تھی جس نے تمہیں اتنا اداس کر دیا۔ واپسی پر علیحہ بہت خوش تھی۔ سمندر اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہاں اس نے بچوں کی طرح انجوائے کیا۔ شہروز کو بھی اس کی خوشی اور کھلکھلاہٹ دیکھ کر اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ واپسی پر جب اس نے آج کے متعلق پوچھا تو علیحہ نے اپنے اور سونیا کے درمیان ہونے والی گفتگو من اور ان بتا دی، اور یہ بھی کہ آفاق بھائی بھی اچھے انسان نہیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ عاتقہ کی اس لڑکے سے شادی ہونے والی ہے، مگر سونیا نے بتایا کہ وہ لڑکا تو صرف… اتنا کہہ کر علیحہ پہلی بار جھجک محسوس کر کے خاموش ہوئی۔ دیکھو علیحہ، یہ شہر اور اس میں بسنے والے لوگ کافی ماڈرن ہو گئے ہیں۔ مغربی ممالک کی تقلید کر کے وہ اپنی اقدار اور روایات کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، اور یہ لڑکیاں جو سمجھتی ہیں کہ وہ لڑکوں کو بیوقوف بنا کر اور ان سے مہنگے مہنگے گفٹس حاصل کر لیتی ہیں اور خوب عقل مندی کا کام سمجھتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ تو خود لڑکوں کے ہاتھوں چند چمکتی دمکتی چیزوں کے عوض اپنے نسوانیت، اپنے بھرم کو جمعہ بازار کی چیزوں سے بھی سستی قیمت پر بیچ دیتی ہیں، جن کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ شہروز بولتا چلا گیا جبکہ علیحہ سر جھکائے شہروز کی ایک ایک بات کو دل میں نقش کرتی رہی۔ میری دھی، میرے بھائی کی نشانی، قسم سے تو مجھے بہت یاد آتی تھی۔ تجھے دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئیں۔ کتنی سونی ہو گئی میری دھی شہر کی ہوا میں۔ اچانک تایا کی آمد پر شہروز اور امی کے ساتھ ساتھ علیحہ بھی حیران رہ گئی۔ کہاں تو وہ یہاں آتے وقت اس سے ڈھنگ سے ملا بھی نہ تھا۔ گھر
قریب قریب ہونے کے باوجود عید بقر عید تک میں چکر نہیں لگاتا، اور کہاں اب علیحہ کے لیے ان کی محبت سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگی تھی۔ تایا، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ تائی، یوسف بھائی، جمیلہ بھرجائی اور بچے؟ علیحہ سابقہ تلخیوں کو جھٹک کر تایا سے استفسار کرنے لگی۔ جواباً تایا نے گہری سرد آہ بھری۔ کیا بتاؤں پتر، ہم پر تو قیامت گزر گئی۔ یہ کہہ کر تایا رونے لگا تو تینوں گھبرا گئے۔ اللہ خیر کرے تایا، کیا ہوا؟ جلدی سے بتا، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ علیحہ از حد پریشانی اور بے قراری سے بولی۔ پتر، تیری بھرجائی جمیلہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا؟ بھرجائی جمیلہ؟ وہ فقط اتنا ہی بولی اور بے ساختہ اس کی آنکھیں شدت غم سے چھلک اٹھیں۔ یہ سب کیسے ہوا تایا؟ جب میں یہاں آئی تھی تو بھرجائی بالکل ٹھیک تھی۔ یوسف کے ہاں تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ بس اسی دوران وہ چل بسی۔ تایا رنج سے بولا تو تینوں کو اس ناگہانی موت کا بہت افسوس ہوا۔ پھر تایا 3 دن علیحہ کے پاس رہا اور جاتے وقت شہروز کی امی کے کانوں میں ایسی بات ڈال کر چلتا بنا کہ حقیقی معنوں میں ان کے ہوش اڑ گئے۔ حد ہوتی ہے، خود غرضی اور بے حسی کی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اچانک علیحہ کے لیے تایا کی محبت کہاں سے امڑ آئی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے 3 عدد بچوں کے لیے دوسری ماں کی لالچ میں آئے تھے۔ شہروز امی کی بات سن کر افسوس اور تعصب سے بولا۔ بیٹا، میں تو عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ علیحہ کے تایا نے مجھ سے اس قدر استحقاق سے بات کی کہ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ہم سے زیادہ علیحہ پر ان کا حق ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ یوں سفاکی اور بے رحمی سے کریں؟ علیحہ اتنی کم عمر لڑکی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کی شادی؟ مائی فٹ! وہ تل ملا کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں مکہ مار کر بولا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امی بے بسی سے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہم علیحہ کو اس کے تایا کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ جو جی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے؟ شہروز اچنبھے سے بولا، جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی علیحہ کو اپنے اعصاب اس پل بالکل منجمد لگے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ وہ اس کا سگا تایا ہے اور میں اس کے دور کی رشتہ دار، اور معلوم ہے وہ جاتے جاتے کس بات کا اشارہ کر کے گئے؟ امی کچھ بتاتے ہوئے ہچکچائیں۔ کس بات کی جانب اشارہ کر کے گئے؟ شہروز حیرت اور استعجاب میں گھر کر بولا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علیحہ ہمارا خون، ہماری عزت ہے، لہٰذا یہ بالکل مناسب نہیں کہ ایک جوان غیر مرد کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہے۔ واٹ ربش! انہیں اس وقت اپنے خون کا خیال نہیں آیا جب وہ آپ کے ساتھ آ رہی تھی؟ شہروز یہ سن کر غصے سے بولا، جبکہ علیحہ حونکوں کی مانند منہ کھولے بات کی تہہ تک پہنچ کر بھونچکا سی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں علیحہ سے شادی کر لیتا ہوں، مگر اس کے تایا کے حوالے میں اسے کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ شہروز نے بنا سوچے سمجھے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہی کہ امی اور علیحہ پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہروز؟ علیحہ تم سے 12 سال چھوٹی ہے، وہ شاید تمہیں شوہر کے روپ میں قبول نہ کر سکے،
اور پھر اس کے اندر اپنی عمر سے زیادہ بچپنا اور ناپختگی بھی ہے۔ امی استحجاب کی سمندر سے بمشکل نکل کر بولی، اف او امی، تو میں کہاں سے اس کی عمر کا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤں؟ میرے لیے بھی بہت مشکل ہے اپنے آپ سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو اپنے نکاح میں لوں، مگر مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ اتنی معصوم لڑکی 3 بچوں کے باپ کی بیوی بن کر اپنی زندگی کو گرہن لگا دے۔ شہروز کے ادا کیے گئے ہر جملے پر علیحہ کے اندر آگاہی اور ادراک کے دروازے تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ اس نے عقیدت مند نگاہوں سے اسے دیکھا، دل میں تشکر اور ممنونیت کے جذبات بھر گئے۔ اب اس کے اندر مزید کچھ اور سننے کی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ پھر دونوں کا سادگی سے نکاح پڑھا دیا گیا اور وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ کر علیحہ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتا گیا۔ اب وہ 18 سال کی نادان اور بیوقوف سی علیحہ نہیں، بلکہ ایک میچور، سمجھدار اور MSc بائیو کیمسٹری کی ذہین طالبہ تھی۔ علیحہ کو ایک بھرپور لڑکی بنانے میں شہروز نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ بھی ایک بردبار مرد تھا۔ نوجوانی کے کئی سال وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ امی شہروز سے رخصتی کا تقاضا کرتے کرتے تھک گئیں، مگر شہروز کو نہ جانے کیا بات مانے تھی کہ ہر بار وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا۔ ایک دن جب امی نے بہت زور دیا تو گویا اس نے علیحہ کے سر پر ایک ہی جملے سے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شہروز کو دیکھے گئی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اب امی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا شہروز؟ امی چائے کی پیالی میز پر پٹک کر غصیلے لہجے میں بولی۔ علیحہ جو حسب معمول شام کی چائے ان سب کے ساتھ پی رہی تھی، شہروز کی بات سن کر پیالی ہاتھ میں لیے گم سم سی بیٹھی رہ گئی۔ امی، یہ سب میں علیحہ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے جس دن اس سے نکاح کا ارادہ کیا تھا، اسی دن سوچ لیا تھا کہ علیحہ کو ایک مکمل لڑکی بنا کر آزاد کر دوں گا، تاکہ اس کے جوڑ کا کوئی اچھا سا لڑکا اسے اپنا جیون ساتھی بنا لے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا تو علیحہ نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا، مگر اس پل وہ علیحہ کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اور تم، جب تمہارے ذہن میں یہ خرافات تب سے تھیں تو اتنے سال کیوں گنوا دیے؟ اگر اسی وقت تم شادی کر لیتے تو کم از کم آج تمہارے 2-3 بچے تو ہوتے۔ امی سر ہاتھوں میں تھام کر تاسف اور دکھ سے بولیں، امی، پھر میں علیحہ کو وہ خصوصی توجہ اور وقت نہیں دے پاتا جو اس کی ذات کو چاہیے تھا۔ شہروز کے جملے سن کر علیحہ کا دل چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے، پوری دنیا کو آگ لگا دے، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس کے ساتھ ساتھ شہروز کے جذبات اور احساسات بھی بدل گئے ہیں۔ جس طرح وہ انہیں چاہنے لگی، اسی طرح شہروز بھی اسے اپنے دل میں جگہ دے چکے ہوں گے، مگر شہروز تو صرف اس کا کیئر ٹیکر تھا اور کچھ بھی نہیں، جس نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھایا۔ اور آج جب اسے اس قابل سمجھا کہ وہ اپنی مرضی کا راستہ چن سکتی ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہے، تو پھر خود کو اس کی ذات سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ تو وہ کئی سال پہلے ہی کر چکا تھا۔ علیحہ دکھ اور صدمے کی زیادتی کے زیر اثر سن سی بیٹھی رہی۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، جبکہ علیحہ سے کسی نے اس کی مرضی تک نہ پوچھی۔
کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھی تو دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ اسی پل امی کو اس کی کیفیت کا احساس ہوا۔ علیحا، یہ شہروز جو بکواس کر رہا ہے، تم اس کی حمایت کرتی ہو؟ امی نے شہروز کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو علیحا نے ایک کٹیلی نگاہ شہروز پر ڈالی، پھر منہ پھیر کر بولی، خالہ، انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ میرے گاڈ فادر بن جائیں، یا پھر اتنے مہان کہ میں مارے عقیدت اور احسان کے ان کے سامنے سر ہی نہ اٹھا سکوں؟ علیحا کے انتہائی تلخ اور کاٹ دار لہجے پر شہروز نے اسے الجھ کر دیکھا۔ بڑی اماں مجھے آپ کے سپرد کر کے گئی تھیں، ان کے نہیں؟ کس بنا پر انہوں نے تایا کو انکار کیا، مجھے میرے اپنوں سے دور کیا؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولیں۔ پہلے شہروز کی اور پھر علیحا کی باتوں نے ان کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ خالہ، آپ لوگوں کا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ مجھ یتیم، بے سہارا اور لاوارث لڑکی کو آپ نے اپنے گھر میں پناہ دی، اسے پڑھایا لکھایا۔ علیحا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شہروز غصے سے بولا۔ خالہ، یہ جو چاہیں، جیسا چاہیں، ان کی مرضی پوری کیجیے۔ اب میں مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں جلد ہی اس گھر سے… بولتے بولتے ایک دم اس کی زبان گنگ ہو گئی، آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی خاطر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شہروز نے علیحا کے جانے کے بعد امی کو انتہائی متفکر انداز میں دیکھا۔ یہ معاملہ تم دونوں کا ہے، مجھ سے امید مت رکھنا۔ امی چڑ کر بولتی اٹھ کھڑی ہوئیں تو شہروز نے بے بسی کے عالم میں اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ پھر شہروز نے علیحا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ ادھر امی نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، بلکہ چند تصویریں بھی انہوں نے شہروز کے آگے دھر دیں۔ امی، خدا کے لیے پہلے مجھے یہ الجھن تو سلجھانے دیں۔ وہاں علیحا بی بی اڑیل گھوڑے کی طرح اینٹھی ہوئی ہیں اور یہاں آپ مجھے پریشرائز کر رہی ہیں۔ یہ الجھنیں تم نے خود پالی ہیں۔ اپنی زندگی کے دھاگوں کے ساتھ ساتھ تم نے علیحا کی بھی زندگی کو بری طرح الجھا دیا ہے۔ میں اب تمہاری مزید کوئی بات نہیں مانوں گی، بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ امی نے یہ کہہ کر اس کی پریشانی کو از حد بڑھا دیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ شہروز اپنا سر اوپر اٹھا کر روحانسے انداز میں بولا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ وہ معصوفہ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو گھر بھجوا کر ہی باہر نکلیں گی۔ انتظار کی لمبی کوفت کے بعد اچانک وہ اسے باہر آتے دکھائی دی۔ وہ کھوئی سوچوں میں چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ شہروز کی گاڑی دیکھے بنا ہی آگے نکل گئی۔ حد ہوتی ہے ہونک پن کی، یعنی میں، شہروز حسن، اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا، تمہیں نظر نہیں آیا؟ اچانک علیحا کے عقب سے اس کی آواز ابھری تو بے ساختہ علیحا نے چونک کر مڑ کے دیکھا۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، پچھلے 2 گھنٹوں سے میں یہاں گرمی پھانک رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ گرمی پھانکیں؟ علیحا تڑک کر بولی۔ نہیں، مگر تم مجھ سے گھر پر ہی بات کر لیتی تو مجھے یوں افسانوی ہیرو کی طرح گاڑی تمہاری راہ میں روک کر تمہیں بٹھانے کی پیشکش نہ کرنی پڑتی۔ وہ بھی علیحا کے انداز میں بولا تو اوپر سے سورج کی تیز کٹیلی شعاعیں اس پر متضاد۔ شہروز کا لو کے تھپیڑوں کی مانند سلگتا لہجہ بآسانی اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں بیٹھنا مجھے آپ کی گاڑی میں، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ ارد گرد گزرتے اسٹوڈنٹس میں کچھ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔
علیحہ نے سبکی محسوس کر کے بھینچے بھینچے انداز میں کہا، ارے علیحہ، اینی پرابلم؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ 3-4 لڑکیوں کے گروپس میں ایک لڑکی نے کافی معنی خیز انداز میں استفسار کیا، جبکہ باقی لڑکیاں شہروز کی ڈیسنٹ پرسنالٹی کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علیحہ جز بز ہو کر رکھائی سے بولی۔ آپ کی تعریف؟ شہروز خواہ میں خوش اخلاقی بگاڑتے ہوئے بولا، میرا نام ہینا ہے، میں علیحہ کی کلاس فیلو ہوں، بلکہ ہم چاروں ہی کلاس فیلوز ہیں۔ اور آپ علیحہ کے کون ہیں؟ ہینا آنکھیں مٹکا کر بولی تو علیحہ ایک دم بول اٹھی، شہروز پلیز چلیے، دیر ہو رہی ہے۔ یہ میری وائف ہے، وہ اتنے دل نشین اور خوبصورت انداز میں بولا کہ علیحہ کو لگا جیسے شہروز کے صرف ایک جملے سے اندر باہر کا موسم یکدم بدل گیا ہو، اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی محصور کن ہوائیں چلنے لگی ہوں۔ واٹ؟ علیحہ، تم نے ہمیں بتایا نہیں، ایک لڑکی ناراضگی سے بولی۔ دیکھیے، آپ لوگ بعد میں شکوے شکایتیں کر لیجیے گا، فی الحال ہم چلتے ہیں، شہروز جلدی سے بولا اور علیحہ کو آنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ بھی تیزی سے گاڑی کی جانب لپکی۔ کیا ضرورت تھی انہیں بتانے کی؟ کیا پھر خدمت خلق کرنے کا ارادہ ہے، یا پھر مجھ پر مزید احسان کر کے اور زیادہ مہان بننے کا پروگرام ہے؟ علیحہ کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ شہروز کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد شہروز کی سنجیدہ آواز ابھری، علیحہ، تم جانتی ہو ہماری عمروں میں کتنا فرق ہے؟ میری ماں میرے باپ سے 14 سال چھوٹی تھی، اور بقول نانی وہ نانا سے 15 سال چھوٹی تھیں، اور تائی تایا سے 12 سال چھوٹی، علیحہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ایسا ہوا کرتا تھا، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر آج کے دور میں عمروں کا تضاد بہت سی الجھنوں کو جنم دیتا ہے۔ ذہنی مطابقت کا فقدان اور مخالف مزاج کا ٹکراؤ زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، شہروز اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تو خطرہ آپ کو کس سے ہے، خود سے یا مجھ سے؟ علیحہ نے گردن موڑ کر شہروز کی جانب دیکھ کر کہا، تو اسی پل شہروز نے بھی علیحہ کی جانب دیکھا۔ نگاہوں کا تصادم بے ساختہ تھا۔ علیحہ نے سرعت سے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ شہروز اس کے صبیر چہرے کو چند ثانیے دیکھتا رہا۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ شہروز نے گمبھیر لہجے میں پوچھا تو علیحہ نے بمشکل نگاہ شہروز کی جانب اٹھائی۔ کیا یہ انصاف ہوگا کہ خود سے اتنا عرصہ منسلک رکھنے کے بعد اچانک خود سے جدا کر دیں؟ شہروز کو لگا جیسے ارد گرد بہت سے جگنو ٹمٹما اٹھے ہوں۔ علیحہ کے اس قدر خوبصورت جذبہ اظہار نے اس کی روح کو سرشار کر دیا۔ علیحہ، میری زندگی آئے، ایک جلد سے بولتے بولتے یکدم شہروز کو کچھ یاد آ گیا تو بے ساختہ اس کے پیر بریک پر جا پڑے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو بمشکل علیحہ نے اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچایا۔ کیا ہوا؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ وہ علیحہ آئے۔ شہروز اچانک بولتے بولتے رک گیا، جبکہ اس جملے کو سننے کے لیے برسوں سے ترستے علیحہ کے کان ایک بار پھر بے قرار ہو اٹھے۔ یہ آپ کی سوئی بار بار یہاں کیوں اٹک جاتی ہے؟ وہ کچھ جھنجھلا کر بولی۔ دراصل مجھے شرم آ رہی ہے، تم مجھ سے اتنی چھوٹی ہو، اور میں تمہیں یہ بولتا کیا اچھا لگوں گا؟ شہروز حقیقت سے بولا تو علیحہ نے اسے محبت لٹاتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنے لہجے کو سخت بناتے بولی، آج کے بعد یہ جملہ آپ کی زبان پر نہ آئے۔ اوکے میڈم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آئے۔ وہ پھر رکا تو علیحہ نے تل ملا کر رخ شیشے کی جانب موڑ لیا۔
شہروز کا جاندار کہکہ گاڑی میں گونج اٹھا۔ شہروز، برسوں سے مجھے اس جملے کا انتظار تھا جسے کہتے ہوئے تم ہچکچا رہے ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب تم اپنے تمام تر جذبے میرے نام کر دو گے۔ بس تھوڑا اور انتظار۔ علیحہ دل میں سوچ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ میرے خون میں گھلی ہوئی تیری خوشبو کی بشارتیں، میری زندگی کوئی پھول ہے جسے تو نے آ کے کھلا دیا۔ تو بچھڑ کے بھی میرے ساتھ ہے، تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے۔ یہ عجب یقین ہے تو نے جو میرے شب و روز کو دلا دیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Also share with your family and friend. بہت جلد ملتی ہوں کسی اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔